اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بات کروں گا پاکستانی سیاست کے حوالے سے کہ کچھ غداروں کا پتہ چلا، کچھ غدار پکڑے گئے، کچھ غدار سامنے آ گئے جو غداری کی حرکتوں میں مشغول تھے۔ ان کی اب پارٹی رکنیت ختم کر دی گئی ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا آپ کا رشتہ آنے والی ویڈیوز میں قائم رہے۔ تو میں بات کر رہا تھا تحریک انصاف کے حوالے سے کہ کچھ غدار سامنے آئے، کچھ غدار جنہوں نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی۔ اور مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ کسی طرح عمران خان کو اگر جیل ہوتی ہے تو یہ لوگ پارٹی پر قبضہ کریں گے، یہ لوگ پارٹی کے جو کارکنان ہیں ان کے پاس جا کر ووٹ لیں گے اور اس کے بعد پارٹی سے الگ ہو جائیں گے، یا پارٹی میں اپنے مرضی کے افراد لا کر قبضہ کیا جائے گا تاکہ عمران خان کو مائنس کرنے کا جو منصوبہ نون لیگ کا ہے اور جو پی ڈی ایم کی جماعتوں کا ہے وہ پوری طرح کامیاب ہو جائے۔ لیکن یہ سازشی عناصر بہت جلد سامنے آ گئے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ لوگوں نے جو کیا اس کے بارے میں بتائیں، جو آپ لوگ کر رہے ہیں، تو وہ اس کا جواب نہیں دیا جاتا۔ پرویز خٹک کا کوئی ہمارے سامنے کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ اب جو اطلاعات آئی ہیں کہ 6-7 کچھ اور افراد جو اس فہرست میں شامل ہوئے ہیں، حاجی شوکت علی ہے، نادیہ عزیز ہے، سلیم، ذوالفقار شاہ، مجاہد، عثمان ترکزئی، نور الدین کاکڑ، حاجی فوجان بڑنچ اور محمود ترین، یہ وہ افراد ہیں جن کی بنیادی رکنیت ختم کی گئی ہے۔ ڈاکٹر منیر بلوچ جو تحریک انصاف کی ڈسپلن کمیٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے ان افراد کی بنیادی رکنیت ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان افراد کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ لوگ جو کہ مسلسل کوششوں میں تھے کہ کسی طرح مائنس عمران خان کو کامیاب کیا جائے، مائنس عمران خان کے فارمولے کو کامیاب کیا جائے، کیونکہ عمران خان سچا انسان ہے۔ عمران خان پاکستان کے عوام کے لیے سوچتا ہے، چوروں کے خلاف ہے، اور یہ لوگ چوروں کے ساتھ مل کر ان کو سائیڈ لائن کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو افراد کے نام لیے، ان کی بنیادی رکنیت ختم کر دی گئی ہے کہ ان کا اب تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی بھی طریقے سے یہ لوگ تحریک انصاف کا نام استعمال نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان